میرے سسر گاؤں سے ایک مجبور لڑکی کو کام کرنے کے لیے گھر لے کر آئے۔ وہ لڑکی خوبصورت تھی۔ وہ کام سے فارغ ہو کر میرے سسر کے کمرے میں چلی جاتی اور دروازہ بند کر لیتی۔ کچھ دن یہ سب دیکھنے کے بعد ایک دن شوہر نے بدنامی کے ڈر سے تنگ آ کر اس لڑکی کو گھر سے نکال دیا تو میرے سسر نے شور مچا کر اس لڑکی کو واپس بلا لیا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا تو ایک دن میں اس لڑکی کے کپڑے پہن کر اپنے سسر کے کمرے میں چلی گئی تو میری روح لرز گئی جب سسر نے میرے ساتھ میرا نام عائشہ ہے، ہم سب لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ یہ میرے شوہر کا آبائی گھر تھا۔ یہاں پر میرے شوہر اور 2 دیور ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن دونوں دیور اس دنیا میں نہیں رہے، اب میرے شوہر ہی زندہ تھے۔ میرے سسر بھی حیات تھے جن کا حکم اس گھر میں چلتا تھا۔ ہمارے گھر میں ہر چیز وافر مقدار میں آتی تھی۔ لوگوں کی ریل پیل تھی، دولت بھی تھی، لیکن ایک نوکرانی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کا نام رانی تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میرا اصل نام تو ریحانہ ہے، لیکن میں نے اپنا نام رانی رکھ لیا کیونکہ مجھے ریحانہ نام اچھا نہیں لگتا۔ میری جیسی حسین لڑکی کا نام تو رانی ہی ہونا چاہیے۔ تھی تو وہ نوکرانی، لیکن اس کے تیور کسی مہارانی جیسے تھے، جیسے بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ اور اس کے پیچھے میرے سسر کا ہاتھ تھا کیونکہ وہ میرے سسر کی چہیتی تھی۔ میرے سسر کے سارے کام وہی کرتی۔ میرے سسر بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتے تھے، اتنے بوڑھے تھے۔ ان کو کھانا کھلانا، دوائی دینا، ان کے پاؤں دبانا، ان کے کمرے کو صاف کرنا، اور جب وہ اکیلے بیٹھے ہوں تو ان کے پاس جا کر باتیں کرنا، یہ سب اسی کے کام تھے۔ میرے شوہر کہتے تھے کہ تم لوگوں کا کیا فائدہ؟ سسر کی جو عمر ہے، تم لوگوں کو ان کے پاس جا کر ان سے باتیں کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ کل جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ساری دولت اس کے نام کر جائیں گے، یہ بہت ہی اہم بات تھی۔ میرے دیور اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن ان کے بچے تھے اور ہمارا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے شوہر کو فکر تھی کہ ساری کی ساری دولت تو ان میں بٹ جائے گی اور میرے شوہر کو صرف ایک ہی حصہ ملے گا، اور وہ ایک حصہ بھی ہماری دونوں بیٹیوں کی شادی میں لگ جائے گا۔ اس لیے شوہر پریشان رہتے تھے، لیکن ہم سسر کے پاس بیٹھتے تو ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے تھے، کسی کو پہچانتے تک بھی نہیں تھے۔ ایسے شخص کے ساتھ بیٹھ کر انسان کیا کرے؟ رانی تو ان کے پاس بیٹھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی تھی۔ جب رانی کمرے میں ہوتی، ان کے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آتی تھی۔ ہر وقت اس کے پاس پیسے بھی ہوتے تھے۔ ایک دن وہ اندر بیٹھی تھی تو میں بھی اندر چلی گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ میرے سسر کے ہاتھ میں ڈھیر سارے پیسے اور وہ رانی کو پکڑا رہے تھے۔ یہ پیسے کم سے کم 25-30 ہزار تو لگ رہے تھے۔ میں نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اس کو اتنے پیسے کیسے دے رہے ہیں؟ تو کہنے لگے، یہ اس کی تنخواہ ہے۔ میں نے بھی موقع دے دیا۔ میں نے کہا، مجھے بھی پیسے چاہیے، تو انہوں نے مجھے 500 کا نوٹ پکڑا دیا۔ میں نے کہا، آج کل 500 میں آتا کیا ہے؟ نوکرانی کو 25 ہزار دے رہے ہیں، جبکہ نوکرانی کی تنخواہ 25 ہزار نہیں تھی اور اپنی بہو کے لیے 500 ہے۔ شوہر کہتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر بیٹھا کرو، تم ان سے پیار نہیں کرتے۔ جب ان کے یہ حالات ہیں تو ہم اپنا وقت ضائع کیوں کریں؟ میں تو باہر آ گئی اور اپنے شوہر سے ٹکرا گئی۔ انہوں نے کہا کہ کہاں سے پاگل ہو کر آ رہی ہو؟ تمہارا دھیان کہاں ہے؟ میں نے ان کو ساری باتیں بتا دی تو وہ حیران رہ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم نے ان کو پیسے دیتے ہوئے دیکھا تھا؟ تو میں نے کہا، ہاں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ اس کو پیسے دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ اس کی تنخواہ ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ
تنخواہ کا وقت نہیں آیا۔ آج 15 تاریخ ہے۔ بیچ مہینے میں ہم کسی بھی نوکر کو پیسے نہیں دیتے، اور دوسری بات یہ کہ رانی کی تنخواہ ہر مہینے اس کو میں دیتا ہوں، جو کہ صرف 10,000 روپے ہے۔ پھر سسر نے اس کو 25,000 روپے کیوں دیے؟ میرے شوہر تو غصے میں آ گئے اور سسر کے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی ان کی باتیں سننے لگی۔ سسر نے کہا، اس بیچاری کے گھر میں کوئی مسئلہ تھا، اس کی ماں بیمار تھی تو میں نے اس کو پیسے دے دیے۔ تمہاری بیوی تو بڑی جاسوس ہے، ہمارے کمرے میں آ کر جاسوسی کر کے چلی گئی اور گھر میں فساد بنوا دیا۔ کسی غریب کو کچھ پیسے دے دیں تو کیا ہو جائے گا؟ میں بستر مرگ پر پڑا ہوں، میں مرتے مرتے کوئی نیکی کر لوں گا۔ تو تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ تم لوگ کیا چاہتے ہو کہ یہ پیسے بھی تم لوگوں کے منہ میں چلے جائیں؟ تم لوگوں کا مجھے کوئی فائدہ ہے؟ جب مجھے ضرورت ہوتی ہے، جب میرا دل بھاری ہوتا ہے، مجھے کسی سے بات کرنی ہوتی ہے، نہ تو تم میرے پاس آ کر بیٹھتے ہو اور نہ ہی تمہارے بیوی بچے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ شوہر تو شرمندہ ہی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ ابا کے کمرے میں جاؤ گی تو ادھر ادھر کی باتیں مت کرنا۔ شوہر کافی پریشان لگ رہے تھے اور غصے میں بھی لگ رہے تھے، کیونکہ ان کی بے عزتی ہو گئی تھی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن کچھ دن بعد شوہر نے مجھے ایک اور بات بتائی، جس کو سن کر میں اور شوہر دونوں حیران رہ گئے۔ میری چھوٹی بیٹی کافی چھوٹی تھی، وہ 10 سال کی تھی۔ شوہر نے کہا، تمہیں ایک بات بتانی ہے اور اس کے بعد سے تم نے اس گھر میں بہت زیادہ محتاط بھی رہنا ہے۔ پتہ نہیں ایسی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ شوہر نے مجھے بتایا کہ رانی ضرور کوئی چال چل رہی ہے، وہ سسر کے سامنے جھوٹ بول کر ان سے پیسے کھینچ رہی ہے، کیونکہ کل ہی مجھے اس کا چھوٹا بھائی گلی میں ملا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری ماں بیمار تھی، اب کیسی ہے؟ تو کہنے لگا، آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں، میری ماں کو دنیا سے گئے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے ابا سے اپنی ماں کی بیماری کا جھوٹ بولا، جبکہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں تھی۔ شوہر نے کہا کہ یہ لڑکی بہت چالاک ہے، اس لیے میں تمہیں یہ سب بتا رہا ہوں کہ تم اس کی طرف سے محتاط رہنا، دوسرا اس کے اوپر نظر رکھنا۔ ایک دن میرے گھر میری کچھ دوست آئی۔ ہمارے گھر میں دولت کی کمی نہیں تھی، میری دوست بھی شاید اسی وجہ سے مجھ سے دوستی رکھتی تھی۔ گھر آتی تھی، انہیں اچھا کھانا ملتا تھا، چیزیں ملتی تھی، واپسی پر ان کے کرائے بھی میں دے دیا کرتی تھی۔ نوکرانی کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ نوکرانی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، کیسی باتیں کرتی ہو، نوکرانی اور یہ؟ اس نے جو سوٹ پہنا ہے وہ 10,000 کا ہے۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کہ واقعی؟ انہوں نے مجھے فوراً نیٹ سے دیکھ کر بتایا کہ یہ ایک تو سوٹ 10,000 کا ہے، اوپر سے آج کل نیا نیا آیا ہے، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس کو خریدا ہے۔ تمہارے گھر کی نوکرانی نے 10,000 کا سوٹ پہنا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں؟ یہ تو تمہیں پہننا چاہیے تھا۔ مجھے تو یہ دیکھ کر آگ لگ گئی کہ ہمارے گھر کی نوکرانی اتنے مہنگے مہنگے کپڑے پہن کر آ رہی ہے۔ وہ سارے گھر میں ایسے پھرتی تھی جیسے اس گھر کی مالکن ہے، سارے گھر کے کام کرتی ہے۔ اس کو صرف کھانا بنانے کا کام ہی کہا جاتا تھا، صرف کچن کا کام اس نے کرنا تھا۔ کھانا اچھا بناتی تھی اور کھانا بناتے ہی سسر کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ ایک دن وہ سسر کے کمرے میں ہی تھی، ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا، میں بھی تو ذرا دیکھوں کہ کس بات پر ہنس رہی ہے، کہیں سسر اس پر نوٹ تو نہیں لٹا رہے اور یہ محترمہ لیتی جا رہی ہو۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مجھے دستک دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ میرا اپنا گھر تھا اور میں اس گھر کی مالکن تھی، لیکن یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے میری جان نکل گئی کہ دروازہ اندر سے بند تھا۔
دروازہ کھلا ہی نہیں اور وہ ہنسنے میں اتنی مصروف تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے فوراً شوہر کو کال کی اور یہ سب کچھ بتا دیا۔ شوہر بھی حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ پتہ نہیں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ہم پر مصیبت آ جائے۔ یہ لڑکی دن بدن ہمارے سر پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے طور طریقے، اس کی حرکتیں، اس کا گھر میں سر اٹھا کر پھرنے کا انداز، اس کے پاس ایسا کوئی راز تھا جس کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اس نے کچھ ایسا کر لیا تھا، اب اس کو کسی بات کا ڈر نہیں تھا۔ وہ ہمارے سامنے دندناتی پھرتی تھی، اب تو وہ ہماری بات بھی نہیں مانتی تھی۔ ایک دن میں جوس کا گلاس پکڑ کر جا رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے گلاس گر کر ٹوٹ گیا اور جوس زمین پر گر گیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ صاف کر دو۔ کچن میں کھڑی کھانا پکا رہی تھی۔ کہنے لگی سائیڈ پر یہ کپڑا پڑا ہے، صاف کر لو۔ بھلا کون سی نوکرانی آپ کو یہ کہتی ہے کہ اپنا کام خود کر لو، جبکہ آپ نے اس کو کام پر رکھا ہو اور آپ اس کو پیسے بھی دے رہے ہوں۔ مجھے غصہ آ گیا، میری اس لڑکی سے لڑائی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ نوکر ہو نوکر بن کر رہو، میں نے تمہیں کام کرنے کو کہا ہے، تم مجھے آگے سے باتیں سنا رہی ہو۔ اٹھاؤ وہ کپڑا اور خود یہ ساری گندگی صاف کرو۔ تو کہنے لگی میں کھانا پکا رہی ہوں، میں نے کھانا پکانا ہے، جو غلطی خود کی ہے اس کو خود ہی صحیح کرو۔ اس نے میرے ساتھ ضد باندھ لی، اس نے وہ صاف ہی نہیں کیا۔ پھر باہر سے مالی بابا اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گندا کپڑا پڑا ہے، انہوں نے وہ صاف کر دیا، جبکہ یہ ان کا کام نہیں تھا۔ میں نے بھی نہیں کیا کیونکہ مجھے بھی غصہ آ گیا تھا۔ میں نے یہ بات شوہر کو بتائی اور کہا کہ اس کو نوکری سے نکال دیں۔ شوہر نے کہا ٹھیک کہتی ہو، اسے نوکری سے نکال دینا چاہیے۔ شوہر نے اگلے ہی دن اس کو مہینے کی تنخواہ بلکہ اس سے اگلے مہینے کی تنخواہ بھی دے دی کہ بنا بتائے نکال رہے ہیں، اس کے اگلے مہینے کی تنخواہ بھی تمہیں دے رہے ہیں۔ اب وہ جانے کی بجائے کسی طرح میرے سسر کے کمرے میں جانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں ان سے مل کر چلی جاؤں، تو میں نے کہا کہ وہ سو رہے ہیں، جبکہ وہ سو نہیں رہے تھے۔ کہنے لگی اچھا میری کوئی چیز وہاں پڑی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا چیز پڑی ہے، میں لے آتی ہوں۔ تو کہنے لگی نہیں مجھے کوئی غلطی ہوئی ہے، کچھ نہیں پڑا، بلکہ یہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ کسی طرح کمرے میں جائے، لیکن ہم میاں بیوی کو بھی اس کی حرکتوں کا پتہ چل چکا تھا، اس لیے ہم اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہم نے کہا کہ اپنا سامان اٹھاؤ اور چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ چلی گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور سوچا کہ یہ کام ہم نے پہلے کیوں نہیں کیا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ ہمارا کوئی نہ رشتہ تھا اور نہ ہی وہ ہماری کوئی رشتے دار تھی جس کو گھر سے نکالنے کے لیے زیادہ تکلیف ہوتی یا تو کوئی بڑا کھیل کھیلنا پڑتا۔ نوکر تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ شوہر نے کہا کوئی اور نوکرانی ڈھونڈتا ہوں جو کھانا بنایا کرے، اور اس دفعہ کوئی بڑی عمر کی عورت لے کر آؤں گا جس کا کام کھانا بنانا ہوگا۔ ہمیں اس طرح کی نوکرانی نہیں چاہیے۔ رانی کو گھر سے نکال کر میں بہت مطمئن تھی، لیکن ابھی اسے گھر سے گئے کچھ گھنٹے ہی ہوئے تھے، رات ہوئی تھی کہ سسر کی طبیعت بری طرح سے خراب ہو گئی۔ شوہر نے کہا کہ شاید ان کا وقت آ گیا ہے، جلدی جلدی آ جاؤ۔ ہم لوگ سسر کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے سرہانے بیٹھے تھے، وہ کافی دیر سے بری طرح سے رو رہے تھے، جیسے ان کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہو۔ شوہر بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے، درد ہو رہا ہے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کو بھی بلا لیا تھا، ڈاکٹر بھی موجود تھے، دیور کے بچے اور بچیاں بھی آ گئی تھیں، سب ان کی طرف متوجہ تھے، ان کی چارپائی کی طرف دیکھ رہے تھے، آس پاس بیٹھے تھے۔ میرے سسر کو
چارپائی پہ ہی نیند آتی تھی۔ انہوں نے زبان کھولی تو کمرے میں سارے لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ رانی کہاں ہے؟ وہ بار بار یہ پوچھنے لگے۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ دیورانی نے کہا کہ کہاں گئی ہے اس ٹائم؟ اس ٹائم تو گھر پر ہوتی ہے۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ اسے کام سے نکال دیا ہے۔ میرے شوہر کا اتنا کہنا تھا کہ میرے سسر نے میرے شوہر کی کلائی کو زور سے پکڑا اور کہا کہ کس سے پوچھ کر تم نے اس کو کام سے نکالا ہے؟ ہم سب لوگ حیران رہ گئے کہ اس کو بلانے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ڈاکٹر کو بتائیں۔ ڈاکٹر کھڑا ہے۔ وہ کہنے لگے، ڈاکٹر کی نہیں، مجھے رانی کی ضرورت ہے۔ یہ بات سن کر سب نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ سسر کس قسم کی باتیں کر رہے تھے، لیکن مرتے تو کیا نہ کرتے۔ انہوں نے اتنا شور ڈال رکھا تھا کہ رات کے 12 بج رہے تھے، اور انہوں نے ایک ہی شور ڈالا ہوا تھا کہ رانی کو لے کر آؤ۔ مجبوراً میرے شوہر کو جانا پڑا اور اس کو اس کے گھر سے لے کر آئے۔ شوہر نے واپس آ کر بتایا، وہ بہت تیور دکھا رہی تھی۔ میں نہیں آؤں گی کیونکہ تمہارا باپ مر رہا ہے اور تم مجھے لینے کے لیے آ گئے ہو۔ بہت بری حرکت کر رہی تھی۔ اس کے آنے کی دیر تھی کہ سسر بالکل ٹھیک ہو گئے۔ وہ سسر کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سارے گھر والے حیران رہ گئے اور وہ کہنے لگے، گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ اس لڑکی کو یہاں سے نکالو۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس کو نکال دیا تھا، لیکن پھر جو ہوا وہ تم سب کے سامنے ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ ہم سب کیا کریں؟ میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ سسر کے سامنے شوہر نے اپنا امیج بھی خراب کر لیا۔ وہ شوہر کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ان کو جان سے مار ڈالیں گے۔ رانی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ سسر نے فوراً اسے پیسے نکال کر دیے اور کہا کہ تمہارا روزگار کوئی بند نہیں کرے گا۔ میں ادھر ہی ہوں، اب مر نہیں رہا۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں وہ یہ سن لیں، میں اس دنیا سے جانے والا نہیں ہوں۔ پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اب تو سب گھر والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ جو بھی ہے وہ بالکل اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک لڑکی کا ایک ایسے شخص سے اتنا قریب ہونا جو بستر مرگ پر پڑا ہو اور اتنی ساری جائیداد کا مالک بھی ہو۔ میں نے سب کو یہ بھی بتایا کہ جب رانی اندر جاتی ہے تو اندر کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ سب نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا دیے اور کہا کہ ہمارا باپ لگتا ہے مرنے سے پہلے ہمیں شرمندہ کروا کر ہی جائے گا۔ دروازہ بند کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ شوہر نے کہا، تم سب مل کر میری مدد کرو۔ میں تو اپنی طرف سے جو کر سکتا تھا میں نے کر لیا۔ تب رانی کی آنکھوں میں جاتے ہوئے بھی جیت کی خوشی تھی، کیونکہ شاید اسے پتہ تھا کہ وہ واپس آ جائے گی اور اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اب میں نے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کا سوچ لیا۔ میں نے کہا، میں دیکھوں گی کہ کمرے میں ہوتا کیا ہے۔ میں رانی کے کوارٹر میں گئی اور میں نے اس کے کپڑے چرا لیے۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی کہ میں اپنے دماغ میں ایک پلان بنا چکی تھی اور اس پر عمل کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی میں نے غلطی کی، مجھے یہ بات شوہر کو بتا دینی چاہیے تھی، لیکن شوہر مجھے یہ کام کبھی نہیں کرنے دیتے اور میں بڑی بہو بن کر سب کا مسئلہ حل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ رانی کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی جب میں نے چپکے سے جا کر کچن کے دروازے کو باہر سے لاک کر دیا اور مالی بابا کو کہا کہ دروازہ نہیں کھولنا۔ مالی بابا شروع سے ہی ہمارے گھر کام کر رہے تھے، وہ میری بات ضرور مانتے تھے۔ میں خود رانی کے کپڑے پہن کر سسر کے کمرے میں چلی گئی اور دوپٹے کو تھوڑا سا آگے کر لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر یہ سمجھنے لگے کہ یہ رانی ہے۔ دروازہ بھی میں نے اندر جا کر بند کر دیا۔ سسر نے کہا کہ یہ کیا، آج تو تم دلہن بن کر آئی ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟
تو میں نے آگے سے صرف سر ہلا دیا۔ کہنے لگے کہ اچھا اچھا، تو آج تم دلہن ہو، تم دلہن بننے کی پریکٹس کر رہی ہو۔ میں جا کر ان کے قدموں کے قریب چارپائی پر بیٹھ گئی، اور پھر اس کے بعد اس کمرے میں جو ہوا وہ دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ انہوں نے بات ہی ایسی کی تھی۔ انہوں نے کہا، کمال کی دلہن ہونا، کمال بہت جلد آ جائے گا، پھر میں تم لوگوں کی شادی کرواؤں گا، یہ کام کر کے ہی اس دنیا سے جاؤں گا۔ کمال کوئی اور نہیں بلکہ میرے دیور کا بیٹا تھا، اور شاید میرے دیور کے بیٹے کا رانی کے ساتھ چکر چل رہا تھا، اور یہ دونوں آپس میں شادی کرنے والے تھے۔ سسر کو ہی اس بات کا پتہ تھا کہ رانی اس گھر کی رانی بننے والی تھی، یعنی کہ اس خاندان کی بہو بننے والی تھی۔ اب میں کیا کرتی؟ میں نے سسر سے کہا کہ میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ میں نے آواز بھی تھوڑی بدلی اور وہاں سے باہر نکل آئی۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کیا کر کے آئی ہوں۔ میں نے فوراً کپڑے بدل لیے اور مالی بابا سے کہا، اس کو پتہ تو نہیں چلا؟ انہوں نے کہا، نہیں، وہ اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ کچن کا دروازہ میں نے کھول دیا۔ میں نے اتنا سب کچھ کر لیا لیکن کسی کو پتہ نہ چلا۔ میں شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ ان کو کال کی، وہ کسی میٹنگ میں مصروف تھے۔ رات کو آئے۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے شوہر کو جب یہ بات بتائی تو شوہر بھی حیران رہ گئے۔ شوہر نے سارے لوگوں کو بتایا، اور جس دیور کا کمال بیٹا تھا اس کی ماں کو جب یہ بات پتہ چلی وہ تو بالکل حیران رہ گئی، کیونکہ اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ کمال کو بلایا گیا، سب اسی دیورانی کے گھر گئے۔ کمال نے کہا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور دادا کو پتہ ہے، بلکہ شاید آپ لوگوں کو ایک اور بات نہیں پتہ، وہ یہ کہ دادا نے ہماری شادی کے لیے ہاں بھی کہہ دی ہے، اور وہ وصیت بھی لکھ چکے ہیں کہ ہماری شادی ہوگی، چاہے وہ اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں۔ وہ تو پاگل ہوا بیٹھا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آ جایا کرتا تھا، کیونکہ میرے شوہر کے ساتھ کام سنبھالتا تھا، اس لیے ہمارے گھر آ جاتا تھا کھانے کے لیے۔ میرے دل میں بھی اس کے لیے کوئی جذبات تھے۔ میں سوچتی تھی کہ شاید میری بیٹی کی شادی اس سے ہو جائے، لیکن اس نے تو رانی کو پسند کر لیا تھا اور میرا دل دکھایا تھا۔ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ گھر والوں نے اس کو سمجھایا کہ نوکرانی سے شادی کرو گے، تم پاگل ہو گئے ہو، بلکہ اس نے کہا کہ وہ نوکر ہے تو کیا ہوا، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دادا میرے ساتھ ہیں، اور یہ بھی جا کر میرے سسر سے مل گیا، اور سسر نے اگلے ہی دن یہ اعلان کیا کہ اس ہفتے ان دونوں کا نکاح ہے۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نکاح کروا کر جاؤں گا۔ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں تھا۔ ماں بیچاری اپنی طرف سے روکتی رہ گئی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے ہمارے ہی سینے پر تیر چلے، اور گھر میں سجاوٹ بھی کروائی گئی اور ان دونوں کا نکاح کروا دیا گیا۔ لیکن اصل خبر یہ سنی کہ سسر اس دنیا سے اچانک چلے گئے۔ ہم سب اداس بھی تھے، لیکن ایک خبر نے اور زیادہ پریشان کر دیا، وہ یہ کہ جائیداد کا ایک بڑا حصہ رانی اور کمال کے نام کر گئے تھے۔ ہم سب پریشان تھے، کیونکہ ہمارے گھر کا اپنا ہی بندہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس بارے میں جب کبھی بیٹھ کر سوچتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں اپنے سسر کی خدمت کر لینی چاہیے تھی۔ اگر ہم ان کے پاس بیٹھا کرتے، ان کو وقت دیتے، تو انہیں کسی اور کی ضرورت نہ پڑتی۔ پتہ نہیں ہماری غلطی تھی یا کسی اور کی، لیکن رانی اور کمال تو اپنی قسمت چمکا کر اور بہت سارا حصہ لے کر سائڈ پر ہو گئے۔ سسر بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور باقی جائیداد جو بچی اس سے ہمیں صرف اتنا ہی ملا کہ بس ہمارا گزارا چلتا ہے۔ کمال اور رانی دولت لے کر ایسے غائب ہوئے کہ جیسے دوسرے ملک شفٹ ہو گئے ہوں۔
نہ ہم سے ملتے ہیں، نہ ہم سے بات کرتے ہیں۔ میرے شوہر کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے اور وہ اس کمرے میں رہتے ہیں جہاں میرے سسر رہتے تھے۔ میں اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی ہوں اور ان کے پاس بیٹھی رہتی ہوں، ان سے باتیں کرتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کی غلطی تھی، لیکن جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ اس بات کا دکھ ہمیشہ رہے گا اور ہم سارے خاندان کو یہ یاد رہے گا۔ اس خاندان میں کوئی رانی نام کی لڑکی آئی تھی جس نے ہمیں ذلیل کر کے چھوڑا تھا۔